حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا خوبصورت واقعہ۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم جاری کیا اور فرعون کے سپاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑے، یہ خبر سن کر ایک شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، وہ آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے موسیٰ، بے شک فرعون کے دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو شہید کر دیں، آپ جلد سے جلد اس شہر سے نکل جائیں۔ اس پر مجبوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور وہاں سے مصر کی سرحدیں پار کرتے ہوئے مدین جانے کا فیصلہ کیا۔ مدین وہ مقام تھا جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے اور وہ اللہ کے نیک بندے اور پیغمبر تھے۔ مدین ایک صحرائی بستی تھی اور یہ بستی فرعون کی سلطنت کی حدود سے باہر تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے تو آپ کے پاس نہ کوئی اچھی سواری تھی اور نہ ہی کوئی ہمراہ۔ راستے میں درختوں کے پتے اور زمین پر سبزوں کے سوا کوئی چیز کھانے کو نہ ملتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی روز تک تنہا چلتے رہے۔ یہ راستہ وہ تھا جو آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی طے کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام مسلسل 8 روز تک یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ اس سخت اور مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی اور آپ کو سیدھا راستہ دکھایا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ مدین پہنچ کر آپ شہر کے ایک کنارے کے پاس ایک کنویں کے پاس تشریف لائے، جس کنویں سے وہاں کے لوگ پانی لیتے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرتے تھے۔ وہاں آپ نے لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان لوگوں سے علیحدہ آپ نے 2 عورتیں دیکھی جن عورتوں نے اپنے آپ کو اس طرح روک رکھا ہے کہ کنویں کے لوگ پانی پلا کر جائیں اور کنواں خالی ہو تو اپنے جانوروں کو پانی پلائیں، کیونکہ کنویں کو طاقتور لوگوں نے گھیر رکھا تھا اور عورتوں کے بس میں نہیں تھا کہ وہ کنویں کے پاس آ کر اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام بہت ہی رحم دل تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو ان عورتوں پر رحم آ گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور کنویں کے پاس گئے۔ کنویں کے پاس جو لوگ کھڑے تھے ان کو اپنے پیچھے دھکیل دیا اور کہا کہ تم کیسے لوگ ہو، اپنے سوا کسی اور کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان چرواہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غور سے دیکھا تو وہ سہم گئے۔ لباس سے موسیٰ علیہ السلام کو قبطی سردار لگ رہے تھے اور جسمانی اعتبار سے بھی آپ کافی لمبے چوڑے اور جان والے انسان تھے، لہٰذا چرواہے خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے اور ان لوگوں نے ڈول موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دے کر کہا، لیجیے، اگر آپ پانی نکال سکتے ہیں تو نکال لیجیے۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا۔ اس وقت آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے اور آپ کو بہت بھوک لگ رہی تھی، مگر قوت ایمانی ان کی مددگار ہوئی جس نے آپ کی جسمانی قوت میں اضافہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اس ڈول کو کنویں میں ڈال کر پانی کھینچا جسے 8 یا 10 لوگ مل کر کھینچ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان خواتینوں کو پانی دیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ اس وقت دھوپ اور گرمی بہت شدید تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی روز تک کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور سر چھپانے کے لیے کوئی آسرا بھی نہ تھا، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام تھکان سے چور ہو کر پاس میں ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ آپ نے بارگاہ الہی میں کچھ اس طرح دعا کی، اے میرے پروردگار، میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے عطا کرے اس کا محتاج ہوں۔ ادھر وہ دونوں خواتین جو پانی کا استعمال کر کے اپنے گھر چلی گئی تھیں، دراصل یہ دونوں خواتین حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ جب وہ روز کی نسبت اس دن گھر جلدی آئیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ اے میری بیٹیوں، آج اس طرح آپ جلدی کیسے آ گئیں؟ انہوں نے فرمایا کہ کنویں کے پاس ہمیں ایک نیک مرد ملا تھا، اس نے ہماری مدد کی اور ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، اس نیک مرد کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ ان میں سے ایک صاحبزادی چہرے کو کپڑے سے ڈھکے ہوئے اور شرماتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی۔ اس نے جا کر کہا، آپ کو میرے والد بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس کام کی مزدوری دے جو آج آپ نے ہمارے لیے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو اجر لینے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ جب ان کو پتہ لگا کہ ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں تو ان کی زیارت کے لیے اور ان سے ملاقات کے لیے
لیے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون سے کہا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر مجھے راستہ بتاتی جائیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان تک پہنچ گئے۔ آپ کو دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور اپنی بیٹی کو کھانا حاضر کرنے کو کہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھیے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ بات منظور نہ کی اور فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ کھانا نہ کھانے کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا بدلہ نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے، اور میں نیک عمل پر بدلہ لینا قبول نہیں کرتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے جوان، ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کے زواج میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ میرے اور میرے خاندان کی عادت ہے اور رواج ہے کہ ہم مہمان نوازی کیا کرتے ہیں اور مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر کے احوال، فرعون کے ساتھ گزرے وقت اور اپنی پیدائش سے لے کر قبطی کے قتل اور فرعونیوں کو آپ کا دشمن بن جانے کے متعلق تمام حالات بیان کیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ کو فرعون سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ نجات پا چکے ہیں، کیونکہ یہاں مدین میں فرعون کی حکومت یا سلطنت نہیں ہے۔ جب آپ نے کھانا کھا لیا اور گفتگو بھی کر لی تو حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے فرمایا، ابا جان، آپ اس کو ملازم رکھ لیں کہ یہ ہماری بکریاں چرایا کریں اور یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے۔ بے شک اچھا ملازم وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا کہ تمہیں ان کی قوت اور ایمانداری کا علم کیسے ہوا؟ خاتون نے کہا کہ قوت تو اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے کنویں سے ڈول کو تنہا کھینچ لیا جس کو 10 سے کم آدمی نہیں کھینچ سکتے، اور امانت اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا اور نظر نہ اٹھائی اور مجھ سے کہا کہ تم پیچھے چلو اور میں آگے چلتا ہوں، کہ کہیں ہوا کے جھونکے سے ان کا کوئی کپڑا آگے پیچھے نہ ہو اور ان پر نظر نہ پڑ جائے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت متاثر ہوئے اور کچھ دیر سوچنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پیشکش کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میری ایک بیٹی سے نکاح کر لیجئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نکاح کا مہر یہ ہوگا کہ آپ کو 8 برس میری ملازمت کرنی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ پیشکش منظور کر لی اور راضی ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی جن کا نام صفورہ تھا ان کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 برس کی بجائے پورے 10 سال کی میعاد پوری فرمائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں مدین کی وادیوں میں چراتے ہوئے گزرے 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہترین سال اور پرسکون وقت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین جیسے علاقے میں رہنے کا موقع ملا جہاں پھلوں اور میووں کی کثرت تھی۔ آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام جیسا سسر ملا اور صفورہ جیسی نیک ہمسفر ملی جس کے ساتھ آپ کی زندگی مکمل اور مزید خوبصورت ہو گئی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تمام زندگی چراہا بن کر نہیں گزار سکتے تھے۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام محفوظ تھے، لیکن وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دینا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ اپنی قوم کے لیے مدد کو جائیں جو غلامی کی زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے، اور یہی فکر آپ کو مصر جانے کے لیے آمادہ کر رہی تھی۔ 10 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی اجازت سے اپنی بیوی صفورہ کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ مصر تشریف لے آئے تو ایک وقت گزرنے کے بعد فرعون نے آپ کے معجزے دیکھ کر آپ کو مارنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی فرمائی کہ آپ آج رات اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا کے کنارے پہنچے۔ فرعون کو خبر ہوئی تو فرعون اپنا لشکر لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے پیچھے آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے پیچھے فرعون تھا اور آگے دریا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی اور اپنا عصا پانی میں دے مارا تو دریا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس دریا سے گزر گئی، اور فرعون جب اس دریا سے گزرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے دریا، اب تو ایسا ہو جا جیسے تو پہلے تھا، اور فرعون اور اس کا لشکر اس پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ بے شک یہ دنیا فانی ہے اور باقی رہ جانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔